السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے ہیر رانجھا کی کہانی کے متعلق انفارمیشن ہے، اور اس میں یہ بتایا جائے گا کہ ہیر اور رانجھا کے اصل نام کیا ہے، ان کا پیار کا قصہ کیسے شروع ہوا اور کیسے ان کی موت ہوئی، مزار وغیرہ اب ان کے کہاں۔ دراصل حقیقت میں ہیر کے تین معنی ہیں: اول آبدہ، زہدہ، دوم عارفہ، سوم ہیرے کا گول ٹکڑا۔ ہیر کا اصل نام عزت بی بی تھا، اور یہ نام حضرت مخدوم سید کبیر بخاری نے تجویز کیا تھا، جو عرب ملت تھے اور ہیر کے روحانی مقام سے واقف تھے۔ اسی طرح رانجھا نام نہیں بلکہ رانجھا ایک گوت یا ذات ہے۔ اس کا حقیقی نام مراد بخش تھا، اور وہ اپنی ذات کی وجہ سے رانجھا مشہور تھا۔ ہیر ضلع جھنگ میں آباد سیال قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک جاٹ لڑکی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی اور علاقہ بھر میں اس جیسی حسین لڑکی نہیں تھی۔ اور دوسری جانب رانجھا بھی جاٹ اور دریا چناب کے کنارے آباد ایک گاؤں تخت ہزارہ کا رہائشی تھا۔ اس کے تین بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے، مگر باپ کا لاڈلا ہونے کے ناطے وہ جنگلوں میں پھرتا اور بانسری بجاتا رہتا۔ مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی میں کم ہی دکھ دیکھے۔ جب رانجھے کا باپ فوت ہو گیا تو اس کا مشکل ترین دور شروع ہوا۔ پہلے زمین کے معاملات پر اس کے بھائیوں سے جھگڑا ہوا، اور پھر بھائیوں نے اسے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وادی چناب کے ان دو عشق کرنے والوں کی داستان مکمل سننے سے قبل میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ویڈیو کو لائک کر دے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ ہیر رانجھا کی مروجہ کہانی جیسے وارث شاہ اور دیگر شعراء کرام نے بیان کیا ہے، اس کے مطابق ہیر جھنگ کے نواب سیال خاندان کے ایک شخص چوچک کی ایک لڑکی تھی، جس کی حسن و جمال کی شہرت چاروں طرف عالم میں پھیل چکی تھی۔ قصبہ تخت ہزارہ ضلع سرگودا کے ایک شخص رانجھا نامی کو مردانہ حسن کا نمونہ تھا۔ ہیر کے حسن کی غائبانہ شہرت سے متاثر ہوا اور ہیر کے خیال میں گلتاں رہنے لگا۔ باپ کے مرنے کے بعد رانجھے کے بھائیوں نے بھی منہ موڑ لیا، اور رانجھے کی بھاوجا نے ایک دن اسے تانا دیا کہ کمائی کرتا نہیں اور روٹی کے وقت ہزار اجتے بناتا ہے۔ اس کی بھاوجوں نے اسے تانوں طنزوں سے نوازنا شروع کر دیا، اور آخر ایک دن کہا کہ تم یہ نوابی چھوڑ دو اور جھنگ کی ہیر سیال کے پاس چلے جاؤ، وہ ہی اب تمہاری روٹی پکائے گی، گھی سے گوندی ہوئی روٹیاں اسی کی کھانا۔ رانجھا اپنی بھاوجوں کے تانوں سے تنگ آ کر جھنگ کی طرف چل دیا۔ جھنگ بیلے میں سفر کرتا ہوا جب جھنگ کے پاس چناب کے کنارے پہنچا تو ایک آراستہ کشتی دیکھی، جس میں پھولوں کی چادریں بچھی ہوئی تھیں، مگر اس میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ رانجھا تھکا ہوا تو تھا ہی، وہ کشتی میں داخل ہو کر گھنی چھاؤں کے شرمیلے نشے میں مست ہو گیا۔ پچھلے پہر ہیر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ آئی۔ اس نے کشتی میں اجنبی کو سویا ہوا دیکھا تو اس کی نوابی حس بھڑک اٹھی، اس کی غیرت بیدار ہوئی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کشتی میں داخل ہو کر رانجھا کو نیند سے جگا دیا اور رانجھے کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کہاں ہیر اس اجنبی پر سخت خفا تھی، مگر اس خوبصورت نوجوان سے نظریں ملنے کے بعد اس کا انداز انتہائی نرم ہو گیا تھا۔ یہ پہلی ملاقات تھی، دونوں کے درمیان مستقل عشق کی بنیاد ہی بن گئی تھی۔ رفتہ رفتہ دونوں قریب ہو گئے۔ چوچک نے ہیر کی سفارش پر اسے بھینسیں چرانے کے لیے ملازم رکھ لیا۔ رانجھا ہیر کی بھینسیں لے کر جنگل بیلے چلا جاتا، اور ہیر گھی میں گوندی ہوئی روٹیاں لے کر اسے پہنچاتی۔ ہیر کا چچا کیدو
لنگڑا دونوں کے پیار و محبت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس نے چوچک سے کہا کہ ہیر رانجھا کے ساتھ پھنس کر اپنی اور خاندان کی عزت خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے، لہذا رانجھا کو یہاں سے نکال دو۔ چوچک نے عرصہ دراز تک قیدوں کی بات نہ مانی، اس پر یقین نہ کیا۔ آخر ایک دن قیدوں نے چوچک کو بلایا اور اس کو جنگل بیلے میں لے گیا، دونوں کی ملاقاتوں کا مشاہدہ کرایا۔ چوچک نے گھر واپس آ کر رانجھا کو نوکری سے نکال دیا اور ہیر کا رشتہ سیدو قوم کھیڑا ساکن رنگ پورہ کے رہائشی سے طے کر دیا۔ ادھر چوچک کی بھینسیں جو رانجھا کی ونجنی یعنی بیم پر مست رہتی تھیں، رانجھا کی جدائی میں اداس ہو گئیں اور چارہ کھانا دودھ دینا تک بند کر دیا۔ دوسری طرف رانجھا ہیر کے لیے بے قرار رہنے لگا اور ہیر اپنے محل میں مضطرب تھی۔ ہیر کا نکاح سیدو کھیڑے سے کر دیا گیا اور ہیر کی ڈولی لے کر رنگپور چلا گیا، مگر وہ رانجھا کے لیے اداس و پریشان رہنے لگی۔ اس نے سیدو کھیڑے کو اپنا خاوند تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ہیر کو یہاں ایک رازدار سہیلی سیتی، جو کہ اس کی نند بھی تھی، اس سے ملاقات کر کے بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ سیتی بھی ایک شخص مراد سے محبت کرتی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان بھی ایک دیوار حائل تھی۔ رانجھا ہیر سے ملاقات کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس نے ایک ہندو بالناد کو اپنا مرشد بنایا اور اس کے مشورے سے سادھو بن گیا۔ کان چھدوا لیے اور جوگی باندھ کر بھیس بدل کر رنگپور پہنچ گیا اور سیدو کھیڑے کے مکان پر صدا لگائی۔ کھیڑوں کی عورتیں، جن میں ہیر اور سیتی بھی شامل تھیں، سادھو کو خیرات دینے بہر نکلیں۔ ہیر نے رانجھے کو پہچان لیا اور رانجھا نے اپنے مقصود کو دیکھ لیا۔ دونوں کے اداس چہرے چندیا گئے۔ رانجھا نے رنگپور میں ڈیرا لگا لیا اور خیرات کے بہانے ہیر کا دیدار کرتا رہا۔ بالآخر ہیر نے سیتی کے ساتھ مل کر پروگرام بنایا، جس کے مطابق ہیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ جب ہیر بے ہوش ہو گئی تو اس نے کہا، اس زہریلے سانپ کے ڈسے کا علاج اس سادھو کے پاس ہے، جو کئی دنوں سے رنگپور کے باہر ڈیرا لگائے بیٹھا ہے۔ سادھو کو بلا لیا گیا تو ہیر اور رانجھے کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تاکہ سادھو منتروں کے ذریعے ہیر کو صحتیاب کر سکے۔ سیتی نے کمرے کی دیوار میں نقب لگائی۔ ہیر اور رانجھا دونوں فرار ہو گئے تھے اور سیتی بھاگ کر مراد کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے آج تک جتنے بھی شاعروں اور ادیبوں کو پڑھا ہے، ان تمام کی داستانیں یہاں تک تقریباً متفق ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ بعض جزیات میں اختلافات ہیں، مگر اس کے بعد کے واقعات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رانجھا کو کھیڑوں نے جنگل میں پکڑ کر مار دیا تھا اور بعض کا کہنا ہے کہ دونوں کو ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ کچھ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ دونوں جب جنگ کے قریب پہنچے تو جنگ کے سیالوں نے ان کو قتل کر دیا، اور کچھ داستان نویسوں نے یوں لکھا ہے کہ رانجھا کو قتل کر دیا گیا تھا، ہیر اپنے محل میں چلی گئی جہاں سے اس کی لاش ملی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کرے گا، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ، چلتے ہیں۔